قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين صلوات محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جس مناسبت سے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تمام محبین اہل بیت اطہار خصوصاً شہدائے تشیع اور خصوصاً وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں محبین اہل بیت اور ان کا کوئی وارث دنیا میں نہیں ہے، ان سب کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے اور ان کے اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی سورہ مبارکہ مدثر کی 2 آیات کی تلاوت کی ہے اور انہی کے معانی کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ اور پھر آپ کی زحمت تمام۔ اور خصوصاً یہ خوشی کی بات ہے کہ سب صاحبان علم ہیں اور جہاں پہ صاحبان علم ہوں تو بیان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، بڑا اچھا لگتا ہے اور مطلب بیان کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ عموماً قرآن ہو، زیارات ہوں، دعائیں ہوں معصومین علیہ السلام کی، تمام کو اگر آدمی ذہن میں رکھے تو کچھ ان دعاؤں کا، ان زیارتوں کا یا کتاب خدا کا ایک فائدہ ہوا کرتا ہے اور ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ فائدے کو ہم فضیلت سے جانتے ہیں اور مقصد پہ چونکہ نگاہ دوڑاتے نہیں ہیں، وہ ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ زیارت نامہ آئے معصومین کا تو وہ بھی فضیلت کے باب میں صلوات محمد فوکس ہمارا فقط اس فضیلت کے باب کی طرف ہوتا ہے، فائدے کے باب کی طرف ہوتا ہے، تو مقصد سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ بسا کہ مقصد کی طرف اگر متوجہ بھی کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ شاید مولانا کوئی نئی بات کر رہے ہیں۔ زیارتیں ہوں، دعائیں ہوں یا کل دین ہو، اس کا خالق کائنات نے یا معصومین علیہ السلام نے ایک فائدہ بیان کیا ہے، فائدہ فضیلت کی صورت میں بیان کیا ہے۔ زیارت پڑھ لیں گے، اتنی فضیلت ہے، اتنا ثواب ہے۔ ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے واٹس ایپ پہ 40 نزدیک ہے اور اس 40 کے لیے فضائل کا ایک باب کھلا ہوا ہے اور جو بیان ہو رہا ہے، اور ہم بھی چہ بسا انہی فضائل اور فوائد کی دنیا میں گم ہیں، اور جو معصوم نے اس کے پس منظر نے مقصد 40 بیان کیا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ سید سجاد علیہ السلام نے کیوں قیام نہیں فرمایا، اور ہر شخص کے ذہن میں سوال آتا ہے، لیکن اس سوال کو سمجھنے سے پہلے کاش وہ حالات پڑھ لیے ہوتے کہ جن حالات سے سید سجاد 2-4 تھے، ان پہ اگر نگاہ ہوتی اور پھر آ کر صحیفہ سجادیہ کو اٹھاتے، پتہ چلتا کہ سید سجاد اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں۔ اور تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ جب بھی کسی مقصد سے ہٹانا ہو، فوائد کا انبار لگا دو، فضیلتوں کا ڈھیر لگا دو، فضیلتوں میں گم کر دو تاکہ مقصد سے ان کو دور کر دیا جائے۔ جبکہ فضیلتیں، فوائد یہ باب ہیں مقاصد کا، فضیلتوں سے گزار کر آپ کو مقصد تک پہنچانا ہے، اور جو فضیلتوں میں گم ہو جائے وہ مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اب فضیلتوں کی بات میں آپ چلے جائیں، ماشاءاللہ روایات ہیں اور ثواب کی ایک فہرست طولانی ہے، اگر انسان ان کو بیان کرنا چاہے تو زندگی کم ہے، لیکن یہ فضائل فقط اس لیے ہیں کہ آپ لوگوں کو ترغیب دلایا جائے۔ ترغیب کے بعد جو اصل فلسفہ ہے، جو اصل مقصد ہے، ان دعاؤں کا، ان زیارتوں کا، کتاب خدا کا، اس مقصد تک آپ کو پہنچانا مقصود ہے۔ جس کو آسان کروں، عموماً ہم لفظ ثواب سے جانتے ہیں کہ یہ کام کر لیں کتنا ثواب ملے گا، وہ پھر ایک فہرست بیان کر دی جاتی اتنا ثواب۔
یہ ثواب، یہ فضیلت، یہ فائدہ دین ہے نہ مقصد دین. اور فوائد کی دنیا وہ ہے، فضیلتوں کی دنیا وہ ہے کہ اگر معصومین بیان نہ بھی کرتے تو ان فوائد کو معلوم کرنا بشر کے لیے آسان تھا، لیکن وہ مقاصد جس کے لیے بشر کو دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ بیان نہ ہو خالق کائنات کی طرف سے تو یہ پوری بشریت مل بیٹھ کے ایک قدم اس مقصد کی طرف گامزن نہیں ہو سکتی. لہذا جب اعتراض کرتے ہیں انبیاء پر بھی کہ جی اتنے انبیاء آئے، کسی نے کوئی کارخانہ نہیں بنایا، کسی نے کوئی ٹینک نہیں بنایا، کوئی توپ نہیں بنائی، اور آج کل یہ کوئی موبائل نہیں بنایا، کیا ہیں؟ آخر انبیاء جو آئے تھے وہ اپنے مقصد میں جو کامیاب ہوئے ہیں وہ ان کے سامنے ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد میں کامیاب ضرور ہوئے ہیں اگرچہ ہمیں علم نہیں ہے. یہ کام انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے؟ وہ کہا کہ اس لیے کہ یہ وہ کام ہے اگر انبیاء نے نہیں کیا بشر نے یہ کام کر لیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں تو انبیاء وہ کام کروانے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں جو بشر خود کر لیتا ہے. انبیاء آئے ہیں وہ کام کروانے کے لیے جو پوری بشریت مل کر بھی اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. مثال عرض کر دوں، چھوٹے بچے ہیں، ہر ایک کے گھر میں ہوتے ہیں. بچے چھوٹے جب ہوتے ہیں نابالغ اسکول میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور جب اسکول سے ان کو ہوم ورک ملتا ہے تو ماں باپ جو دلسوز ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ بچے کا ہوم ورک خود کرنا شروع کر دیتے ہیں. نا، یہ بچے پہ ظلم ہے، اس سے صلاحیتیں بچے کی دب جاتی ہیں. وہ یہ کام وہ بچہ خود کر لے گا. اب آپ اس کا وہ کام کرو جو دنیا کے تمام بچے مل کر نہیں کر پاتے. اگر وہ کام کیا تو آپ نے بچے کے لیے کوئی کام کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بچے کی تربیت کرو. یہ سارے بچے اگر مل کر بھی اپنی تربیت کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے. وہ انبیاء بھی اسی لیے آئے ہیں کہ وہ کام جو بشر کر سکتا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ کام جو بشر نہیں کر سکتا تھا اسی کام میں ہمیشہ مصروف رہے. اسی لیے خالق کائنات نے قرآن میں کہا علمکم ما لم تکونوا تعلمون. دو تعبیریں قرآن کی، ایک علم ما لم یعلم اور ایک ہے علم ما لم یکن یعلم. ادبیات، اور یہ ادبیات اس لیے کام آتی ہیں کہ اس کتاب خدا کو گہرائی سے آدمی سمجھے ان کے اندر کتنی گہرائی ہے. معلم یعلم کا مطلب ہے کہ جانتے نہیں ہیں لیکن ممکن ہے کل یہ کوشش کرے اس مقام تک پہنچ جائے، علم حاصل کر لے. لیکن معلم یکن یعلم کا مطلب ہے کہ اگر تم پورے اکٹھے ہو جاؤ تمہاری توانائی بھی نہیں ہے کہ اس علم کو حاصل کر سکو. لہٰذا انبیاء آئے کس لیے؟ علمکم، یہ سکھاتا ہے پیغمبر تم کو. کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ معلم تکونوا تعلمون، جو تمہاری توان میں نہیں ہے. اور وہ تمہاری توان میں کیا ہے کہ تم اپنے مقصد کو جانے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی معلوم نہیں، جو زاد راہ ہے وہ بھی معلوم نہیں، اور جو مقصد ہے جہاں پہ جانا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے. اسی لیے آج آپ جا کر دیکھیں بشریت کے اندر سب بھٹکے ہوئے ہیں. دین پہ عمل کرتے ہیں کس لیے؟ جنت مل جائے گی. دین پہ عمل کرتے ہیں حور و عین مل جائے گی. جنت پہ دین پہ عمل کرتے ہیں کیا مل جائے گا؟ نہریں مل جائیں گی. یہ نعمتوں کا انبار لگ جائے. تو یہ نعمتیں لے کے کہاں جاؤ گے؟ تو بسا کہ یہ ثواب لے کر بھی انسان پریشان ہے، وبال جان ہے اس کے لیے. بس مقصد یہ نہیں تھا. جس ثواب کو ترغیب کے لیے بیان کیا گیا تھا ہم نے اسی کو فلسفہ دین سمجھ پہ اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے. یہ نعمتیں، یہ حور العین، یہ جنت، یہ چیزیں یہ صرف ترغیب کے لیے رکھی گئی ہیں، اور ادھر سے جہنم وہ تحدید کے لیے، دمکانے کے لیے. نہ وہ مقصد ہے نہ یہ مقصد ہے. نہ اس کو ہم نے صحیح معنوں میں سمجھا، نہ جہنم کو صحیح معنوں میں سمجھا. اور پھر بات جب آتی ہے کتاب خدا کی، جس آیہ مجیدہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے، عموماً دیکھیں یہ گفتگو ہے اہل بہشت کی اہل جہنم کے ساتھ. جب مستقر ہو جائیں گے اہل بہشت اپنی جگہ پہ اور جہنمی اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے تو سوال کریں گے اہل بہشت اہل جہنم سے، ما سلککم فی سقر. سقر ایک وادی ہے جہنم کی، کا اس مقام پہ جہنم کے اس گڑھے میں
کیسے آنا ہوا؟ دیکھیں کبھی محترم آدمی کو کسی غلط جگہ پہ دیکھیں تو آدمی کو تعجب ہوتا ہے حضور یہاں کیسے آنا ہو گیا؟ ایسے ہی سوال کریں گے بھائی ہم تو آپ کو بڑا مقدس سمجھتے تھے، یہاں کیسے؟ پلٹ کے جواب دیا لم نکو من المصلین، ہم کیا تھے؟ بولیے بات سب بولتے نہیں لم نکو من المصلین، ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ عزیزان، قرآن کی گہرائی اہل بیت سے دوری کے نتیجے میں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پہلے اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہوں، پھر کتاب خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں، تب قرآن اپنے حقائق کو اگلتا ہے۔ تو ہم نے بھی آیت کو پڑھا، اسی طرح مدرسین اخلاق کی طرح اخلاقی نکتے لیے اور اخلاقی باتیں کرنا شروع کر دی۔ جی نماز کی بڑی اہمیت ہے، شک نہیں ہے۔ ایک نماز نہ پڑھنے سے انسان سقر میں نہیں جاتا، تو اب یہ ایک الگ موضوع ہے۔ قرآن کے جتنے کلمات ہیں کہیں پہ بھی ایک حرف یا حتیٰ زیر اور زبر بے معنی نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان آج اپنے آپ کو اس اصل سے لیس کرے، اور خصوصاً اس عالم میں کہ آج علم کا دورہ ہے، ہر جگہ ہے، اور خصوصاً مکتب اہل بیت پہ بہت زیادہ بچھاڑ ہے، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ اہل بیت کا دفاع کیسے کیا جائے۔ اگر سیرت سید سجاد انسان کے لیے واضح ہو جائے، مکتب کا دفاع کرنا بڑا آسان ہے، لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے سید سجاد کی سیرت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بات آگے عرض کر دوں کیونکہ ایام مولا سے مربوط ہیں۔ کیوں امام نے قیام نہیں کیا؟ توجہ ہے، امام علیہ السلام نے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ امام سید سجاد واقعہ کربلا کے بعد قیام کیوں نہیں کیا؟ تو تاریخ کو اگر ملاحظہ کیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ آیا امام نے کیا یا نہیں کیا۔ تو اگر قیام نہیں کیا تو دشمن زہر کیوں دیتا ہے؟ تو زہر کس کو دی جا رہی ہے؟ جو مزاحم ہے اسی کو زہر دی جاتی ہے نا، راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ ہم نے قیام کو منحصر کر دیا شاید تلوار میں، مذہب زیدیہ کی طرح نہیں۔ عزیزان محترم، قیام مکتب کے دفاع کے لیے قیام کیا جاتا ہے، اور مکتب کا دفاع جس رنگ میں کریں گے وہ قیام کی شکل میں ہے۔ لیکن تھوڑا سا حالات پہ آپ نظر رکھیں۔ حاکم شام خداوند عالم اس کے عذاب میں اضافہ کرے، اس لعین نے مملکت اسلامی کے اندر حالت جو بنا رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی علی کا نام لیتا ہے تو کیا کرو کہ سب سے پہلے اس کا بیت المال سے نام کاٹ دو۔ دوسرا کہ کسی مجمع کے اندر، معاشرے انسانی کے اندر اس کی شہادت قابل قبول نہیں۔ دو، اس کی ناموس بیوی بچے محفوظ نہیں، قتل کر دو۔ چوتھا، اس کا گھر بھی گرا دو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں معصوم کی زبان ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہو چکی تھی سید سجاد کے زمانے میں کہ اگر ایک شخص کو کسی فعل حرام سے متہم کیا جاتا تو وہ برداشت کر لیتا تھا، لیکن اگر کسی کو یہ کہا جاتا کہ یہ علی والا ہے تو یہ قابل برداشت نہیں تھا اس کے لیے۔ اپنی محفل ہے، خواص کی محفل ہے، آخر کتنے لوگ تھے بنو ہاشم میں سے کہ جو کربلا میں موجود تھے، اور کتنی تعداد تھی بنو ہاشم کی جو مدینے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ غور طلب بات ہے، سوچنے کی بات ہے، البتہ تاریخی پس منظر دیکھنا چاہیے۔ محمد حنفیہ، کیوں محمد حنفیہ؟ کیوں محمد ابن علی نہیں ہو تم؟ خواص کی بات کر رہا ہوں، غور طلب ہے یہ باتیں، لیکن انجام بھی پھر کیا ہوا تاریخ پڑھ کے جا کر دیکھیے گا۔ جس نے بھی علی سے دوری کی ہے پھر وہ عزت کی موت نہیں مرا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا مدینے والوں سے کہ میں جا رہا ہوں، میرا ساتھ نہیں دو گے تو تمہیں عزت کی زندگی راس نہیں آئے گی۔ خیر، مدینے کے اندر عالم یہ تھا، خود سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے فقط 3 افراد تھے، چوتھا آدمی تھوڑے عرصے کے بعد ہم سے وابستہ ہوا، اور ان 3 میں بھی ایک اب بھی مختلف فی ہے، سعید ابن مسیب،
سعید ابن جبیر، یحییٰ ابن ام طویل، اور یہ یحییٰ ابن ام طویل رضائی بھائی ہے امام سجاد علیہ السلام کا، اور بعضوں نے کہا کہ نہ یہ منہ بولا بھائی ہے۔ یہ 3 آدمی تھے جو امام علیہ السلام کا دم بھرتے تھے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سعید ابن مسیب کے لیے تاریخی اعتبار سے کر رہا ہوں، یہ ابو ہریرہ کا داماد ہے، ابو ہریرہ کا سگا داماد ہے سعید ابن مسیب، اور آغا خوئی اس کے بارے میں توقف کے قائل ہیں کہ یہ شیعہ ہے یا سنی، کہتے ہیں ہماری کوئی نظر نہیں ہے۔ یعنی ابھی ہمارے بھی جتنے بھی رجالی، اگرچہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب نجاشی میں ذکر کیا کہ نہ سعید ابن مسیب محب امام سجاد علیہ السلام ہے، خوب آغا خوئی کو کیا مشکل ہوئی کہ کیوں توقف کے قائل ہوئے ہیں؟ وجہ ایک تھی، سبب ایک تھا کہ سعید ابن مسیب امام سجاد علیہ السلام کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اس عالم کا آپ تصور کریں جس عالم میں سید سجاد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہی سعید ابن مسیب کے لیے ہے کہ 40 سال تک اس کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ 40 سال تک اس نے کبھی کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی مسجد نبوی میں۔ مانا کیا ہے؟ ہمیشہ سب سے پہلے آتا، پہلی صف میں بیٹھتا 40 سال تک۔ اور اسی مسجد نبوی میں جب سید سجاد آتے تو غلطی سے کوئی اگر سید سجاد کی اقتدا کر لیتا تو اس کو 80 یا 100 کوڑے مارے جاتے کہ تمہیں جرت کیسے پیدا ہوئی کہ سید سجاد کے ساتھ یا ان کے پیچھے تم نے اقتدا کی ہے۔ آغا وہی تعلیم جو ایک ملعون نے، حاکم شام نے اپنے زمانے میں اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں سن کر اس کی رگیں پھول جاتی تھی، کہتے ہیں جب تک میں اس نام کو مٹا نہ دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اسی ناخلف کا ناخلف بیٹا جب اقتدار پہ آتا ہے تو یہ نعرہ لگاتا ہے لائبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یہ مسمار کرنے آئے ہیں مکتب اہل بیت کو، نابود کرنے آئے ہیں، اور اس مکتب میں جا کر آپ دیکھیں یہ اپنی حد تک کامیاب ہو گئے ہوتے اگر سید سجاد نہ ہوتے۔ ایک نمونہ المیہ ذکر کر دوں، مدینہ کی سرزمین پہ نوجوانوں کی حالت یہ تھی، انتشار یعنی ایک واقعہ کربلا کے بعد ایک مایوسی مسلمانوں کے اندر، اور یہ ہو جاتا ہے۔ اب جس پہ مصیبت آئے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مصیبت کو تحمل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور ایسی بڑی مصیبت، اور وہ بھی اہل بیت پہ، اور وہ بھی اس عالم میں، اور اس جفا کے ساتھ پورے مسلمانوں کے اندر مایوسی پھیل گئی۔ لوگ آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہونا شروع ہو گئے، اور یہ اپنے نعرے میں کامیاب ہونا شروع ہو گیا۔ مدینہ کے جتنے نوجوان تھے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نمازی کتنے تھے؟ وہی گنے چنے جو چند جگہ تھے وہی نمازی ہوتے تھے۔ مدینہ اور بصرہ سے سفر کتنا ہے؟ بصرہ جو آج کا ہے اور مدینہ وہ کہاں پہ؟ اتنا طویل سفر، اور حالت مسلمانوں کی یہ ہو گئی ہے کہ مدینہ میں اعلان ہوتا ہے کہ بصرہ میں ایک رقاصہ آ رہی ہے، پورا مدینہ خالی ہو جاتا ہے، بصرہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بصرہ میں ایک رقاصے کا اعلان ہوتا ہے، مدینہ پورا خالی ہو جاتا ہے، وہیں پہ نواسہ رسول قیام کرتا ہے، دین کے لیے چند افراد سے زیادہ کوئی آتا نہیں ہے۔ اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے کس امام کی ضرورت ہے، اور کون سا امام کیا اقدام کرے کہ مکتب بھی بچ جائے اور یہ مسلمان بھی محفوظ ہو جائیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھ کر اب یہ دیکھو کہ سید سجاد نے کیا کیا ہے۔ اگر سید سجاد نہ ہوتے، آج ہم فضیلت کے باب میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ یہ جو دین ہم تک آ گیا ہے سستے میں نہیں آیا ہے، مفت میں نہیں آیا ہے۔ اور اچھی بات ہے ہماری نیچر میں یہ بنا ہوا ہے کہ جب کوئی چیز مفت میں ملتی ہے تو اس کی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ ایسی ہے نا، کچھ لگاتے ہیں تو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ پرانا زمانہ تب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، پرانے زمانے میں یہ گلیوں میں سموسے پکوڑے بکا کرتے تھے تو اخبار کا چھوٹا سا ٹوٹا اس کے اوپر رکھ کے پکوڑے تھوڑی سی چٹنی ڈال کے دے دیا کرتے تھے، اور وہ 2 روپے دیتے تھے پکوڑا کھانے کے لیے۔ جب ختم ہو جاتا تھا پھر وہی ٹکڑا جس پہ گھی بھی لگا ہوتا تھا اس کو بیٹھ کے پڑھتے تھے کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیوں؟ چونکہ پیسہ دیا ہوا ہے۔ یہ جو پیسہ دے کے اخبار کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہے، اس کو نفیس کتاب دے کے پڑھنے کے لیے تیار
نہیں ہے، کیونکہ مفت میں انسان اوپر نہیں آتا ہے، وہ کچھ لگاؤ اس پہ تاکہ اس کا احساس پیدا ہو. وہ سید سجاد کیا کیا انہوں نے؟ جو مرجعیت اہل بیت کی تھی، جو سلب ہو چکی تھی، اہل بیت سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا. عجیب بات ہے مرکز دین ہے، وارث دین، پورا دین انہی کے گھر سے آتا ہے، لیکن مسئلہ شرعی ان سے نہیں پوچھا جاتا تھا. کیوں؟ وہ دشمن کی تبلیغات ہیں، اہل بیت سے ان کو دور رکھا جائے. وہ آج یہ عالم نہیں ہے، الحمدللہ تشیع ارتقاء کی طرف گامزن ہے، اور الحمدللہ اسی ارتقاء کو طے کرتے ہوئے ایک دن حقیقی وارث سے جا ملے گی. تو سید سجاد نے وہ کام کیا، اس کا ایک نمونہ چھوٹا سا، وہ اہل بیت جس سے کوئی شرعی مسئلہ نہیں پوچھتا. تو سید سجاد کی سیرت نے یہ ثابت کیا، اور امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے لیے زمینہ اتنا ہموار کر کے گئے کہ جب امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، عالم اسلام کے اندر یہ نعرہ تھا کہ ہائے افسوس آج امت مسلمہ یتیم ہو گئی، اور آج وہ شخص دنیا سے چلا گیا جو پیغمبر سے بغیر واسطے کے روایات کو نقل کرتا تھا، اور اس کی اہمیت اتنی تھی کہ کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی اسے پوچھے سلسلہ سند کیا ہے. کبھی غور کیا ہے یہ زمینیں کس نے فراہم کیا ہے؟ یہ سید سجاد نے زمینہ فراہم کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ثواب میں گم نہیں ہو جانا، فلسفہ دین کو ثواب میں منحصر نہیں کر دینا. ہے درست ہے، ثواب ہے، لیکن ثواب بلانے کا ذریعہ ہے، ثواب مقصد نہیں ہے. بس کرو گا ذمہ کر رہا تھا کہ ما سلککم فی سقر، یہاں کیسے آنا ہوا؟ جواب لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. اور پھر ہم جب ان آیات کے ذیل میں آتے ہیں، تفسیر بھی لکھنا چاہیں تو پھر ساری اخلاقی باتیں اسی کے ذیل میں آگے کر دیتے ہیں. بس یہ نمازی نہیں ہے، نماز نہیں تھی، نماز یہ ہے، نماز وہ، سارا کچھ اسی میں آ کے منحصر کر دیا جاتا ہے. اور اخلاقیات کے باب میں ہم اتنے گر چکے ہیں کہ جن سے لینا تھا ان سے کچھ لیا نہیں، اور جن سے نہیں لینا تھا ان سے کتابیں پڑھ ڈالی ہیں. المیہ دیکھیں امام غزالی کیا لکھتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اگر نہیں معلوم ہمارے علماء کو اخلاقی بات آتی ہے تو ہر چیز میں اخلاقیات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، نہ شان نزول دیتے ہیں، نہ پس منظر دیتے ہیں، نہ وہ زمان و مکان کی قید کے اندر رہ کر اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرتے ہیں. غزالی اپنی احیاء العلوم میں لکھتا ہے یحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسین. بغض دیکھیں حرام ہے واعظ اور غیر واعظ پر، یعنی سب پر حرام ہے، مقتل حسین کی روایت نہیں کر سکتے. کیوں بھائی کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں لأنہ یحیج بغض الصحابہ. پتہ نہیں یہ لائن آ کہاں سے گئے، یہ ناسور اسلام کے اندر پیدا کہاں سے ہوا کہ جو دین لانے والا تھا وہ حاشیے میں چلا گیا، اور یہ جو حاشیہ تھا وہ متن میں آ گیا. کا اس لیے کہ مقتل حسین سے صحابہ کے خلاف بغض ابھرتا ہے، اس لیے مقتل حسین کا نقل کرنا حرام ہے. خود سے بات نہیں دیکھیں، اور ہمارے علماء نے اٹھا کر مسجد الوداع لکھ دی، 3 جلدوں میں اخلاق سیکھ رہے غزالی سے. وہ کہاں جاؤ گے یار؟ اہل بیت کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ کچھ راستہ ہوتا ہے ہر چیز کو لینے کا. آپ کو اخلاقیات لینی ہے مگر قرآن کم ہے، اہل بیت کی سیرت کم ہے. جب یہ کم پڑ جائے تو پھر جا کے ان کا سہارا لو. البتہ ایک باب ہے، المیہ ہے، چونکہ خواص ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. آتے ہیں اخلاقیات لکھنے کے لیے، سورہ مبارکہ توبہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. پھر وہاں پہ اخلاقیات کا باب اٹھا کے مومن کی علامات میں سے ہے کہ ہنستا کم ہے، روتا زیادہ ہے. پتہ نہیں ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ یہ پورا سورہ منافقین کے بارے میں ہے. جب پورا سورہ منافقین کے بارے میں ہے تو اس کی آیات منافقین کے بارے میں ہے. منافقین کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہنسو کم رو زیادہ. جو تمہارے اقدامات ہیں، جو تمہارا کردار ہے، اس کو دیکھ کر تمہیں رونا زیادہ چاہیے، ہنستے کیوں ہو. لیکن جب مومنین کی بات آتی ہے، خداوند عالم اپنی صفات بیان کرتا ہے قرآن میں، هو الذی اضحک وابکا، ذہن مقدم ہے.
مومن ہمیشہ حشاش و بشاش ہوتا ہے. گریا کا کیا مطلب ہے 24 گھنٹے گریا کرتے رہو؟ اور یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین جب اسی آیت کا مصداق بنتے ہیں خلافت سے معلوم کر دیے جاتے ہیں. کیوں جی؟ علی مسکراتے بہت ہیں، اور جو مسکراتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. آیات جب آتی ہیں آیات کا شان نزول دیکھتے نہیں، آیات کا وہ مقام جس پہ یہ آئی ہیں نازل ہوئی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. من جملہ اسی آیت کو اب سب تفاصیل جا کر اٹھا کر دیکھ لیں. ما سلککم فی سقر، سقر میں کیوں پہنچے؟ جواب لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. بس پھر نماز کا ایک باب کھول دیا، نماز کی اہمیت یہ ہے فلاں ہے وہ ہے. البتہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن آیت صدد میں نہیں ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں سقر ہے کیا. جانتے ہوں گے جہنم کے مین 7 گڑھے ہیں، 7 گڑھے ہیں جہنم کے جن کو درکات کہا جاتا ہے. بہشت کے مراتب ہیں 8 جن کو درجات کہا جاتا ہے. اور جب ہم اردو میں آئیں گے تو درکہ اور درجہ ایک ہی معنی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری گڑھے میں کون ہوگا؟ منافق. اس کے بارے میں جو آیات آئی ہیں وہ مومنین کے لیے درس اخلاق بنا ہوا ہے. اخلاق نامہ بنا کر طالب علموں کو دے دیتے یہ آپ پڑھیے، یہ اخلاق ہے. یہ 7 گڑھے جو جہنم کے ہیں ان میں ایک گڑھا جس کو کہا جاتا ہے سقر. سقر کون سا ہے؟ یہ درمیانی طبقہ ہے، درمیانی گڑھا ہے. 3 حصے نیچے ہیں، 3 حصے اوپر ہیں. وہ تو نہیں ہو رہے نا، یہ 3 جو اوپر ہیں اور 3 حصے نیچے ہیں. سقر 20 کا گڑھا ہے. روایات ائمہ طاہرین نے ذکر کیا ہے کہ جو بھی سقر میں پہنچ جائے گا اس کے لیے خلود ہے، وہ کبھی باہر نہیں آ سکتا. خلود کے لیے جو ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے باہر آنے کا. سقر بس جو بھی سقر میں پہنچ جائے گا وہ کبھی جہنم سے باہر نہیں آ سکتا. سوال، اگر سقر میں پہنچ کر جو سقر سے باہر نہیں آ سکتا ہمیشہ ہمیشہ وہیں پہ رہے گا، تو آج جو محب اہل بیت بن کر اگر اس سے نماز قضا ہو جاتی یہ بھی وہیں جائے گا. سوچنے کی بات ہے نا. اسی لیے دوسری روایات یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کبھی سقر میں نہیں جا سکتا اگرچہ بدعمل ہی کیوں نہ ہو. وہاں پھر آیت کا معنی کریں اور ادھر آ کر ان روایات کو آپس میں جمع کریں. ایک گروہ روایات کا کہتا ہے جو سقر میں جائے گا وہ باہر نہیں آئے گا. دوسری روایات کہتی ہیں کہ ہمارا محب سقر میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ چونکہ اس کے لیے خلود ہے، وہ اس سے باہر نہیں آ سکتا. تو پھر آیت کا معنی کرو کہ ہم نمازی نہیں تھے، وہ مومن نے نماز نہیں پڑھی اٹھا کے سقر میں پہن دو. ایسے سوچنے کی بات ہے نا. تو یہی قرائن بتاتے ہیں کہ قرآن کو گہرائی سے پڑھیں. ضمن ایک جملہ اور عرض کر دوں گا. بسا اوقات چونکہ صاحبان علم ہے اس لیے مجھے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ عوام میں ہوتے ہیں تو یہ اصطلاحات استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اس محفل میں کوئی مشکل نہیں ہے. بعض کلمات قرآن نے جو استعمال کیے ہیں اگر ان کو گہرائی سے جا کر دیکھیں پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت حال کیا تھی. خطبہ نمبر 164 نہج البلاغہ کا، کیونکہ صاحبان علم میں اس لیے اشارہ کرنا. 164 نمبر خطبے کے اندر امیر المومنین وہ جب مدائن سے یمن سے لوگ آئے انہوں نے مدینے کی سرزمین پہ آ کے کہا کہ یہ خلیفہ سوم اس نے تو حدیں دراز کر دی ہیں، جائیں آپ اس کو تھوڑا سمجھائیں. وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد بعض کلمات امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں استعمال کیے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ جتنے بھی مترجمین ہیں عمل اردو و فارسی سارے آپ نہج البلاغہ کے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیں، فارسی والوں میں اور اردو والوں میں سب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اصلا ادبیات عرب کے ساتھ سازگار نہیں ہے اور پھر دشمن حلہ بولتا ہے اور انہی کلمات کو لے کر تشیع کے خلاف پلاننگ کرتا ہے. نہج البلاغہ میں جملے ہیں، البتہ امیر المومنین جا کر دیکھیے گا سرزنش کرتے ہوئے
خلیفہ اول کی، دوم کی، اور پھر جب تیسرے پہ آتے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وَنِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا. سب نے ترجمہ کیا کہ نلتا، تو نے وہ مقام پایا، من سحرہی، دامادی پیغمبر کا، مالم ینالا، جو ان دونوں کو حاصل نہیں تھا. اور اتفاق سے آج بھی اہل تسنن انہی کلمات کو لے کر تشیع پہ حملہ ور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شیعہ، اور پھر گالیاں بھی دیتے ہیں کہ یہ شیعہ اپنے مولا کو نہیں مانتے ہیں. ان کا مولا نہج البلاغہ میں فرما رہا ہے خلیفہ سوم کو کہ تو داماد پیغمبر ہے، لیکن یہ نہیں مانتے ہیں. توجہ ہے. سب مترجمین نے بڑے افسوس کے ساتھ سب نے یہی کہا کہ آپ داماد پیغمبر ہو. وہ ادبی قواعد یہاں پہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ادبیات پڑھتے اسی لیے، وہ بوز اخفش کی طرح رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آئیں ان معضلات کو آ کر حل کریں. وہ تھوڑا سا اگر حل کر لیا ہوتا مشکل نہیں ہوتی. وَنِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا. تو ادبی انداز سے اگر آ کر اس کو حل کریں گے اصل مفہوم سارا بدل جاتا ہے. اور صاحبان علم ہے، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ، خصوصاً جو ادبیات سے شغف رکھتے ہیں ان کو جلدی سے اس مطلب کی تصدیق ہو جائے گی. باب نالا یا نالو، اس کا معنی ہوتا ہے پانا، کسی چیز پہ پہنچنا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب افعال حروف کے ساتھ متعدی ہوتے ہیں معنی بدل جاتا ہے. راغبہ ان کے ساتھ متعدی ہو، اس کا معنی منہ پھیر لینا، اعراض کر لینا، منہ موڑ لینا. لیکن یہی کلمہ راغبہ اگر فی کے ساتھ ہو تو اس کا معنی رغبت ہے، میلان ہے، توجہ ہے. ایسے ہے ہی نہیں ہو. خود نالا یا نالو، یہ باب نیل، منوال، نائلہ جب من کے بغیر استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، در کرنا، کسی مقام کو حاصل کرنا. لیکن جب من کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے گالی دینا، سرزنش کرنا، مذمت کرنا، کسی کی توبیخ کرنا. اور آپ کو پتا ہے کہ سید رضی کوئی عام آدمی نہیں ہے. نہج البلاغت جمع کی ہے اس نے، وہ کلمات اٹھائے ہیں کہ جو بلاغت سے بھرپور ہیں. اور آپ کو پتا ہے سید رضی عرب انسانوں کے اندر اپنی مثال آپ تھا، ایسا ادیب زمانہ کہ جن کے سامنے کسی کی چلتی نہیں تھی. اب وہ جب کلمات کو انتخاب کر رہا ہے یقیناً کوئی نقطہ ہے اس کے اندر، اور نقطہ یہی تھا وَنِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ، من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اور معنی یہ ہے وَنِلْتَ ملعون، تو نے ادب کی وہ حدیں کراس کر دی، من سحرہی، داماد پیغمبر کی نسبت، معلوم ینالا، جو ان دونوں کو جرأت نہیں ہو. وَنِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا. اور آپ کو پتا ہے تاریخ کے اعتبار سے جتنی بے ادبی اس نے کی ہے اتنی بے ادبی ان دونوں نے نہیں کی ہے. اور جب من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے معنی اس کا الگ ہے. وَنِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ، تو نے داماد پیغمبر کو وہ ستایا، معلوم ینالا، جو ان دونوں کے اندر بھی جرأت نہیں تھی. مانا کیا تھا اور کہاں چلا گیا. داماد اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور کہا کہ اگرچہ یہ الگ موضوع ہے کہ اسلام کے اندر آیا ہے سببی اور نسبی رشتوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، یقیناً نہیں ہے. وہ پھر امیر المومنین آ کر پھر وہ سببی اور نسبی رشتوں کو معیار بنا کر لوگوں کو اکسا رہے ہوں، کیسے ممکن ہے؟ وہ اگر دین یہ ہے جو حسب کی بنیاد پہ آگے بڑھتا ہے اس میں نسب اور سبب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ بیوی ہے ہوتی رہے، کمال کیا ہے؟ وہ بیوی ہو جائے، بیٹا ہو جائے، نسب کی صورت میں کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام کے اندر جب تک کہ کمالات کی دنیا نہ ہو. جب مکتب آپ کا یہ ہے تو وہ امیر المومنین آ کر یہ بیان کر سکتا ہے کہ تو داماد پیغمبر ہے اور دامادی کی وجہ سے تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. کیسے ممکن ہے؟ کیسے مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے ساتھ سازگار ہے؟ مانا زمین سے آسمان تک فرق کر جاتا ہے. اور یہی آیت جب سورہ مبارکہ توبہ کے اندر آیت نمبر 120 میں استعمال ہوتی ہے تو وہاں پہ اباس مترجمین کو جا کر اٹھا کر دیکھیں انہوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا. تم نے کون سا دشمن سے زخم زبان کھایا ہے کہ جو آج اپنے آپ کو
اسلام کا علمبردار سمجھتے ہو؟ یعنی کون سی مصیبت اٹھائی ہے تم نے اسلام کے راستے میں کہ جس کا تم دم بھرتے ہو؟ وہاں پہ مانا البتہ بعض نے ٹھیک کیا ہے، سب نے نہیں. آئے آیت کی طرف، ما سلککم فی سقر، کیوں یہاں آئے؟ جہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، باہر بھی نہیں آنا ہے. جواب دیا لم نکو من المصلین، ہم مصلی نہیں تھے. عزیزان من، مصلی نمازی نہیں ہے. لفظ مصلی عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی کیا آپ جانتے ہیں، مصلی یعنی نمازی، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نمازی بھی یا حقیقت شرعیہ ہے یا حقیقت متشرعہ ہے، اس کا کوئی لغت کے اندر کوئی اور معنی کا بمعنی ہے دعا، اور اس سے پھر نقل ہو کے اس معنی میں ارکان مخصوصہ میں استعمال ہوگا. بات جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دوسرا معنی عرب کے اندر لفظ مصلی کس کو کہتے ہیں؟ عرب اپنی خوش گزرانی کے لیے کبھی کبھی گھوڑوں کی دوڑ لگاتے تھے، مسابقہ. اور ہے بھی صحیح کتاب فقہ، اگر آپ جا کر دیکھیں کتاب سب کو رمایا میں مسابقے کے لیے انعامات رکھے گئے ہیں فقہ کے اندر کہ ہے ریفریشمنٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو چاہیے. جب وہ مسابقہ ہوتا تھا عربوں کے اندر گھوڑ سواری کا، تو گھوڑے پہ دوڑتے تھے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. عرب کے اندر جو گھوڑا فرسٹ آتا تھا، پہلے نمبر پہ آتا تھا، اس کو عربی میں کہتے تھے سابق، اور وہ جو سیکنڈ آتا تھا اس کو کہتے تھے مصلی. سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ جو سابق کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہوتا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. وہ جو دوسرے نمبر پہ آنے والا ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے جاء مصلیان، سیکنڈ آ گیا. کس کے؟ سابق کے. آیت فقط یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نمازی نہیں تھے، آیت یہ کہہ رہی ما سلککم فی سقر، ہمیشہ کے لیے جہنمی کیوں ہو گئے؟ جواب دیا لم نکو من المصلین. مانا کیا ہے کہ ہم متبعین علی ابن ابی طالب میں سے نہیں تھے، اس لیے یہاں آ پہنچے. اگر ہم قدم ب قدم علی کے ساتھ چلتے آج یہاں نہ ہوتے. مانا یہ نہیں ہے کہ نمازی نہیں تھے، ہم تابع نہیں تھے، ہم قدم ب قدم اہل بیت کے ساتھ نہیں چلتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم وادی سقر میں آ پہنچے. تو آیات کو اس تناظر میں جا کر دیکھیں، اصل حقیقت زمین سے آسمان تک بدل جاتی ہے. پھر اخلاقیات کو چھوڑ کر اس سے ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. نہ فقط یہ کہ نماز ہر قدم میں اہل بیت کے تابع رہیں. السابقون السابقون اولئک المقربون. وہ اگر وہ مقرب ہیں اور ان کے سائے میں تم خالق کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پھر مصلی بن کے ان کے پیچھے چلو، نہ نمازی بن کے. ہر فیلڈ میں، ہر مرحلے میں، ہر قدم میں اہل بیت کے ساتھ مصلی تابع بن کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، تب سقر سے نجات ملے گی. وہ سقر میں وہی جاتا ہے جو اہل بیت کا تابع نہیں ہے، اہل بیت کا مصلی نہیں ہے. البتہ لفظ پہ جھانسا نہ ہے، مصلی پھر وہ نمازی نہیں ہے. اگر جملہ ہے کہ یہ علی کا مصلی ہے، نمازی نہ علی کا تابع ہے یہ، یا اگر علی کا یہ تابع نہیں ہے مقام سقر میں جائے گا. اور سقر وہ چوتھی وادی ہے کہ جو بھی اس میں جاتا ہے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ہو یہ جہنم ہو یا وہ بہشت ہو، دونوں کے اعتبار سے نہ وہ مقصد ہے نہ یہ مقصد ہے. بہشت بھی آپ کا مقصد نہیں ہے، جہنم بھی آپ کا مقصد نہیں ہے. تو پھر رکھا کیوں ہے؟ تو کہا نابالغ انسانوں کو بلانے کا ذریعہ ہے. جب تک انسان نابالغ ہوتا ہے، نابالغ کو بلانے کا ذریعہ ہوتا ہے. اس بلانے کے ذریعے کو کبھی جہنم کہا گیا، کبھی بہشت کہا گیا، اور نابالغ ہی رہا، کبھی اس نے اپنے آپ کو بالغ کے مقام پہ نہیں پہنچایا. اگر بالغ ہو گئے ہوتے تو پھر یہ آواز آتی کہ اے الہ العالمین، تیری جہنم نہ بھی ہوتی، تیری بہشت نہ بھی ہوتی، تب بھی علی تجھے سجدہ کرتا، کیونکہ علی کو پتا ہے کہ تیرے سجدے میں ہی علی کی زندگی ہے، تیری عبادت میں ہی انسان کی زندگی ہے.
تو یہ نمونے ہیں صرف ترغیب دلانے کے لیے، اور ہم نے بڑے افسوس کے ساتھ ان کو اپنا مقصد سمجھ کر اپنانا شروع کر دیا ہے۔ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد تک جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ جب پڑھتے ہیں نمازیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب بھی نماز کی نیت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ قربتاً، کہیں کسی سے سنا ہے کہ کہا کہ قربتاً الی الجنت، یا قربتاً الی حور العین، یا قربتاً الی نعمات الجنت؟ کہا ہے کبھی؟ نہیں کہا۔ وہ جو زبان سے کہہ رہے ہو وہ اس کو سمجھ بھی رہے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، تو اللہ تک جانے کے لیے یہ نماز ذریعہ ہے۔ بہشت تک جانے کا ذریعہ، بہشت مل جائے گی، مطمئن رہیں۔ بہشت اتنی سستی ہے عزیزان کہ جس میں حتیٰ عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیت کر لو مل جائے گی، بہشت مل جائے گی، اور یقین جانے مل جائے گی۔ لیکن بہشت مل جانے کے بعد بھی انسان پریشان ہے کہ کیا لے لیا، کہاں جانا تھا۔ بہشت لے کے کیا کرو گے؟ ابھی چھوٹی سی مثال عرض کروں، اس سال نہیں ہوا، انشاءاللہ خداوند عالم اس کرونے کی مصیبت کو نابود اور ختم کرے کہ اب الاحرار کی خدمت میں پھر جا کے انسان سلام پیش کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نجف سے چلتے ہیں کربلا کی طرف مشی میں جو چل رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران میں جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں کتنا سامان اٹھاتے ہیں مشی کے دوران؟ مختصر سا ہوتا ہے نا، کم سے کم۔ کیوں کم سے کم اٹھایا ہوا ہے؟ یقین ہے کہ راستے میں سب کچھ ضروریات انسان کی مل جائیں گی۔ یہ یا نہیں؟ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے، ساری ضروریات ملتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو سبق پال کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں اٹھایا ہوا کہ جو ضرورت کی چیز ہوگی وہ مل جائے گی۔ پھر اپنے آپ کو اس بوجھ کے نیچے دباتے نہیں ہیں، ہلکا سامان لے کے چل پڑتے ہیں۔ وہ پوری زندگی میں یہ عقیدہ کیوں نہیں آتا ہے؟ پوری زندگی میں اہل بیت کیوں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتے ہیں؟ وہ اگر اتنا عقیدہ ہے اہل بیت کے ساتھ کہ ہر مقام پہ دیں گے، پھر بٹورنے کا کیا معنی ہے؟ اتنا زیادہ سامان جمع کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہی انسان کے لیے بوال جان بن جائے؟ اور جہاں پہ جاتے ہیں مل بھی جاتا ہے۔ خوب سوال دوسرا، آپ جاتے ہیں پانی مل جاتا ہے، فروٹ مل جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ یہ جو سارا کچھ راستے میں آپ کو مل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ثواب ہے۔ جو آپ کو راستے میں مل رہا ہے یہ ثواب ہے۔ وہ مقصد آپ کا کیا ہے؟ کربلا میں پہنچنا۔ چونکہ ایک مقصد آپ کے ذہن میں ہے کہ میں یہاں سے چلا ہوں، اس سفر پہ نکلا ہوں، اس سفر کی ساری ضروریات مجھے ملیں گی، اہل بیت دیں گے، خدا دے گا۔ اپنے آپ کو بڑا آسانی کے ساتھ اس سفر پہ گامزن کر دیتے ہیں اور کچھ اٹھاتے نہیں اور ملتا بھی ہے۔ اس یقین کے ساتھ چلتے ہیں سب کچھ ملتا رہتا ہے۔ لیکن وہیں پہ آپ کو دوران سفر روک کر یہ کہا جائے کہ آقا یہ منرل واٹر کا پورا ٹرک آپ کا، یہ کھانے کی دیگیں ساری آپ کی، جہاں جا رہے ہیں مان جائے رک جائیں گے جی؟ کیوں نہیں رکتے ہیں؟ یہ سارا ثواب ہے، یہی بہشت ہے۔ وہ عزیزان وہ بہشت کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، یہی تبرک جو آپ کو اس مجلس کے بعد ملے گا، تبرک وہی ثواب ہے۔ وہ یہاں کس صورت میں ملتا ہے؟ وہ بریانی کی شکل میں، مٹن کی شکل میں، وہ وہاں بہشت کی شکل میں مل جائے گا، ہے تو ثواب ہے تبرک۔ وہ دنیا میں ملے یہی بریانی ہے یا مٹن ہے یا حلیم ہے، یہی جو بناتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تبرک ہے۔ وہ کسی عزاداری کا تبرک اگر آخرت میں ملے اسی کا نام بہشت ہے۔ تم اس بہشت کے بدلے میں امام حسین کو بیچ دیتے ہو۔ دنیا میں مشی کرتے ہوئے وہاں پہ امام حسین کو نہیں بیچتے کہ نہیں ہمیں پانی نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، ہمارے سامنے ایک مقصد ہے، ہمیں مولا کی خدمت پہ جانا ہے۔ لیکن جب آخرت کی بات آئے حور العین سے امام کو بیچ دیا، حور العین کے جھانسے سے امام سے دور ہو گئے۔ عزیزان یہ بہشت آپ کے لیے مل کے رہے گی، یقیناً ملے گی، لیکن جس کے لیے آپ ہیں وہ نہیں ملے گا۔ جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے وہ نہیں ملے گا۔ آپ کو اہل بیت کی معیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دنیا
دنیا آپ کے لیے ہے، بہشت آپ کے لیے ہے، حور العین آپ کے لیے، لیکن آپ جنت کے لیے نہیں ہو، آپ حور العین کے لیے نہیں ہو، آپ ثواب کے لیے نہیں ہو، ثواب آپ کے لیے ہے، وہ مل کے رہے گا۔ آپ اہل بیت کے لیے ہو۔ اگر اہل بیت نہ ملے مقصد میں کامیاب نہیں ہے انسان۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، نام سنا ہوگا سعید ابن عبداللہ حنفی، نام سنا ہے؟ سعید ابن عبداللہ حنفی کوفے کا رہنے والا ہے، اور کوفہ کے اندر جتنے خط تھے اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو لکھے، یہ قاصد تھا اہل کوفہ کا، ان کے خطوط لے کر یہ کہاں پہ آیا ہے؟ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں۔ امام کو خط دیے، امام نے پھر اسی سعید کو مسلم ابن عقیل کے ساتھ بعنوان رہنمائے سفر بنا کر واپس کوفے بھیجا۔ اور آپ کو پتا ہے کوفے سے لے کے مکہ تک کتنا سفر بنتا ہے آج اگر وہ کیلکولیٹ کریں تو؟ جی خیال میں کوئی 300 یا 350 400 کے لگ بھگ سفر بنتا ہے۔ اب وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، آسان ہے۔ وہ یہ جو 400 کلومیٹر جا رہا ہے امام کی خدمت میں، اور پھر مسلم ابن عقیل کو لے کے آ رہا ہے کوفہ میں، 400 جاتے 400 آتے، اور پھر جب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ کوفی نے بیعت کی اور بعد میں پھر منافقانہ انداز سے دستبردار ہو گئے، مسلم ابن عقیل کا خط لے کر پھر امام کی خدمت میں پہنچتا ہے مکہ میں، یہ سارا سفر کرنے کے بعد تیسری مرتبہ، اور پھر وہاں سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے کربلا کے اندر۔ کتنی معرفت تھی اور کیا یہ لوگ تھے۔ کربلا میں پہنچے گا امام نے ایک ایسے خاصا بلند کیا کہ نواسہ رسول نماز پڑھنا چاہتا ہے کوئی جو امام کا دفاع کرے؟ کوئی جانثار آ گئے سامنے، مولا ہم ہیں، مولا ہم ہیں، مولا ہم ہیں۔ سب کو چھوڑتے ہوئے امام کی بارگاہ میں آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، مولا میں یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے افضل ہوں، لیکن یہ جتنے آپ کے جانثار ہیں، یہ چاہنے والے، ان میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے حسین کی خاطر اتنا طویل سفر طے کیا ہو، تو صرف میں۔ اتنا طویل سفر کرنے والا صرف محبت حسین میں کا وہ میں ہوں، اور مولا میرا آپ پہ احسان بھی نہیں ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے محب اس میں گم ہو جاتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ میں نے یہ سارا سفر کیا۔ سعید کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولا اگر میں نے آپ کی معیت میں اتنا سفر کیا ہے تو آج آپ کی معیت میں مدافع بھی میں آپ کا ہوں۔ عزیزان کہاں بیٹھے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ امام نے کہا بسم اللہ، آگے آتا ہے، جتنے تیر آتے ہیں اپنے بدن پہ لیتا ہے، سارے تیر اپنے بدن پہ لینے کے بعد ایک شقی نے تیر نام میں ڈال کر امام کو نشانہ بنایا۔ سعید کہتا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ سعید اگر دیر سے حرکت کی یہ تیر مولا کے بدن میں پیوست ہو جائے گا، لیکن بدن میں سکت نہیں تھی، تیروں سے چور ہو چکا تھا، نڈھال ہو کر سعید گر گئے۔ سعید کہتا ہے کہ جیسے ہی تیر کو آتے دیکھا میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، سعید جلدی کرو کہ زہرا کے لال کے بدن میں پیوست نہ ہو۔ بدن میں سکت نہیں تھی، سعید نے اپنے رخسارے کو آگے کیا، بدن کو تیر کو اپنے منہ پہ لیا، اپنے رخسارے سے تیر کو لیا اور امام کی گود میں گر گیا اور ایک جملہ کہا، اب وفیت اپنا رسول اللہ، اے زہرا کا لال، اس غربت کے اندر سعید نے وفا کر دی آپ کے ساتھ، حضرت اللہ وفا کر دی سعید نے۔ پلٹ کر زہرا کے لال نے جواب دیا، اے سعید میں راضی، میری ماں راضی، میرا بابا بھی راضی، ارے میرا جگ راضی،
سعید سن لو، جو حسین پہ یوں جان نثار کرتا ہے، سن لو اس کا مقام کیا ہوتا ہے. انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو ہمیشہ حسین کے سامنے رہے گا. وہ لوگ جنہوں نے حسین کو بیچا نہیں جنت کے بدلے میں، جنت سامنے آتی ہے جنت کو ٹھکرا کے جو حسین کے قدموں میں گر جائے. ارے حسین کی میت لے لے، اس سے بڑھ کے کون ہوگا. ارے تاریخ میں ایک بچی نظر آئی جو 4 سالہ تھی، ارے حسین کے ساتھ رہتی تھی. حسین کی میت اتنی عزیز تھی کہ بابا کے سینے سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتی تھی. ادرکم اللہ، یہ 4 سالہ بچی جو میت بابا میں مدینہ سے کربلا میں آئی، ایک منظر وہ آیا. ارے شام غریبہ ہے، کرتے میں آگ لگی ہے، کانوں سے خون ٹپک رہا ہے. مقتل کا رخ کیا، آواز دی، اے میرے بابا آپ کی سکینہ. ارے بابا اس رات کی تاریکی میں ہمیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. ادرکم اللہ، ادرکم اللہ، خالق کا نام نہ رلائے سوائے غم شبیر کے. بس ایک جملہ اللہ محترم اور آپ کی زحمت تمام ہوگی. بی بی آئی مقتل کے اندر جانتی تو تھی نہیں بابا کہاں پہ ہے، اور لاشے کی حالت وہ ہو چکی تھی کہ جس لاشے کو زینب جیسی بہن نہ پہچان سکی ہو، ارے وہ 4 سالہ بچی کیسے پہچانے. آئی مقتل کے اندر، ارے ایک لاشے کے پاس بیٹھ کر جس کے پاس سر نہیں تھا، کٹے گلے پہ زبان رکھ کے کہہ دیے بابا آپ کے جانے کے بعد کیا ہوا. کعبے میں چل گئے بابا، شمل نے مجھے تماچے مارے، بابا میرے کان سے درے لے گا. بابا کو بیان کر رہی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب نے ام کلثوم سے کہا اے بہن ذرا بچوں کو سنبھالو. بہن نے بچوں کو دیکھا، 4 سالہ بچی نہیں، زینب تڑپ گئی. مقتل کا رخ کیا، مقتل میں پہنچ کے کیا